بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام بھائیوں کے علم میں ہے کہ 7 ستمبر بروز ہفتہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ یہ مسئلہ کیسے اٹھا؟ یہ مسئلہ 1901 میں مرزا غلام قادیانی کے جھوٹے دعوی نبوت سے اٹھا۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا نامدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس لعین شخص نے نعوذ باللہ من ذالک اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس عقیدے کا پرچار کرنے لگا۔ جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت نے جد و جہد شروع کی کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے کہ ریاست پاکستان میں ایک ایسا فتنہ ہے جو مسلمانوں کے بنیادی عقیدے کو تباہ و برباد کر رہا ہے اور اس کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ تو پھر محترم سامعین کرام 1973 کے اندر 1974 کے اندر علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرارداد پیش کی، اور اس قرارداد پر کم و بیش 2 مہینے بحث ہوتی رہی، اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو متفقہ طور پر کافر قرار دیا گیا۔ قادیانیوں کے کیا عقیدہ ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک وہ مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اور یہ عقیدہ صریح قرآنی حکم کے خلاف ہے اور احادیث طیبہ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر آقا نامدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ پھر اس لفظ خاتم النبیین کی خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ کے ذریعے تفسیر بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ لوگو سن لو، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ یبعث دجالون کذابون قریبا من 30 یزعم انہ رسول اللہ، کہ 30 کے قریب دجال جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو ان آیات طیبات کی تفسیر ان احادیث مبارکہ نے کی۔ تو یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اس عقیدے کی حفاظت کریں اور اپنے عقیدے کو اپنی اولادوں میں منتقل کریں، اور اس کا بنیادی احساس بچوں کو عطا کریں کہ ہم اپنے اس عقیدے کی حفاظت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العالمین جن جن لوگوں نے اس عقیدے کی حفاظت کے لیے جد و جہد اور کوشش کی، ان سب پر اپنا رحم فرمائے۔ خصوصاً 1974 کے قانون میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا اور جنہوں نے دستخط کیے، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اور 1953 سے لے کر 1974 تک جن لوگوں نے قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت المعلیٰ میں جگہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔